حشر میں کیا کیا مزے ورفتگی کے نور رضا لوٹ جاؤں پاک ہو دامن علی ہاتھ میں. رحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله سبحان اللہ ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. سبحان اللہ. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ وآصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا. اللہ کی سرتاب قدم شان ہیں یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہیں یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. عزیزان گرامی وقار، آج کا یہ اجلاس غوث الورا کانفرنس اور تحفظ ناموس رسالت علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کے ضمن میں منعقد ہوا ہے. اس سے قبل بھی مجھے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونا تھا، لیکن کچھ علالت اور دیگر معاملات کی بنیاد پر آپ کے ہاں تک آ نہ سکا. شاید رب ذوالجلال کو یہ منظور تھا کہ غوث پاک کا کتا غوث پاک کی 11ویں میں آپ سے ملاقات کرے. عزیزان گرامی، آپ تمامی حضرات کا یہ جوش جذبہ ولولہ اور اس طرح کا یہ جمع غفیر ایک چھوٹے سے گاؤں میں جو سننے کے لیے آیا ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ مسلمان بیدار ہو رہا ہے. مسلمان اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے صرف احساسات نہیں بلکہ اپنی جان بھی حاضر رکھتا ہے. بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے. بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے. ان کے نام پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے. عزیزان گرامی، اسی بات پر میں گفتگو کروں گا. قرآن عظیم بھی یہی کہتا ہے. اے محبوب، آپ فرما دیں اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، یہ تم سب کے لیے خطاب ہے، تمام مومنین کے لیے. اللہ فرماتا ہے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اے رسول آپ فرما دیں کہ میرے پیچھے چلو، رسول کی پیروی کرو، ان کی اطاعت اور ان کی فرما برداری کرو. تو ہوگا کیا؟ قرآن کہتا ہے یحببکم اللہ، اللہ خود تم سے محبت کرے گا. اگر تم نبی پاک کے نقش قدم پر چلتے رہے تو اللہ خود تم سے محبت کرے گا. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا. یہ معاملہ کب آتا ہے؟ جب آپ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چل پڑتے ہیں. اور آج اسی بات کی ضرورت ہے کہ میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حسین چہرہ، وہ حسین راستہ تمہارے سامنے رکھوں تاکہ اس پر چلتے ہوئے آپ فخر محسوس کریں. کسی مسلمان کو آج، کسی بھی مومن کو آج یہ
शर्मिंदगी का एहसास नहीं होना चाहिए कि दुनिया मुझे क्या कह रही है। दुनिया के लिए आप नहीं जीते, आप अल्लाह और उसके रसूल के लिए जीते हैं। दुनिया तुम्हें 1000 गालियां दे, अगर तुम्हारा दिल मुतमईन है और तुम्हारा ज़मीर जिंदा है तो बस अपने मुस्तफ़ा करीम के नक्शे कदम पर चलो और कामयाबी इसी रास्ते पर मौजूद है। जाहिर सी बात है, दुनिया कपड़े पहनने वाले को भी ताना देती है, नंगा रहने वाले को भी ताना देती है, बैठे हुए आदमी को भी कोसती है, खड़े हुए आदमी को भी कोसती है। लिहाजा जो मुसलमान अपने आप को गिल्टी महसूस करते हो या शर्मिंदगी महसूस करते हो कि दुनिया की नज़रों में मुझे दहशतगर्द बना दिया गया है, दुनिया की नज़रों में मुझे टेररिस्ट बना दिया जा रहा है, आतंकवाद से मुझे जोड़ा जा रहा है, ये 1000 जोड़ें, 1000 प्रोपेगेंडे करें, पूरी दज्जाली मीडिया मिल करके मेहनत करे, लेकिन तुम ये साबित करो कल भी हम मुस्तफ़ा के गुलाम थे, आज भी मुस्तफ़ा के गुलाम। हम अपने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलाम कल भी थे और आज भी हैं। और हमारा मकसद और हमारा जीने का सिर्फ और सिर्फ वाहिद तरीका यही है, खुद अमन से रहते हैं और दुनिया को अमन की तरफ बुलाते हैं। हमारा वतीरा और हमारा शीवा क्या है? हम अमन से रहते हैं और अमन की दावत भी देते हैं। जाहिर सी बात है, झगड़े और फसादात, खून खराबे से सिर्फ हमारा नुकसान नहीं, सबका नुकसान है। लगेगी आग तो आएंगे मकान कई जद में, यहाँ हमारा ही मकान थोड़ी है। अजीजा ने गिरामी वक़ार, मैं आपको एक बात की तरफ ले चलता हूँ। आप फख्र से कहें मैं मुसलमान हूँ, हमें कोई शर्मिंदगी नहीं। क्यों? तुम्हारा नाम मुसलमान किसने रखा? तुम्हारे बाप ने नहीं। कुरान कहता है हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन, वो अल्लाह है जिसने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा। किसी को अगर कोई बड़ा आलिम नाम रखे तो वो फख्र करता है, और जिसको खुद खालिक कायनात नाम रखे उसे कितना फख्र करना चाहिए। हमें कोई शर्मिंदगी और आर नहीं महसूस करना है। आप बस जिस चीज की जरूरत है वो आला अखलाक, आला किरदार। और रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात पर आज बेपनाह हमले किए जा रहे हैं। सबसे पहले मैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वो अजीम अखलाक तुम्हारे सामने रखूंगा, ताकि गैर मुस्लिम भी अगर सुने तो उन्हें खबर लग जाए, उन्हें पता चले मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात का नाम है। आपको पता है इन भौंकने वाले दरिंदों को क्या खबर कि मेरे नबी की सीरत क्या है। हुजूर पाक को अगर पढ़ा होता तो आंखें भीग जाती, रसूल पाक को अगर सुना होता तो दिल के दरीचे खुल जाते। आपको मैं बताऊं, एक अंग्रेज जो मुसलमान नहीं है, उसने किताब लिखी और उसमें मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र सबसे पहले दर्जे पर किया, और कहता है दुनिया में सबसे ज्यादा अगर मैं किसी से इम्प्रेस हुआ हूं तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात। उससे पूछा गया क्यों मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सबसे ज्यादा तो इम्प्रेस क्यों हुआ, क्या वजह है? सुनो है मुसलमानों, आपको भी मैं बताऊं। उस अंग्रेज ने कहा मैंने बहुत सारे लोगों की हिस्ट्री और तारीख पढ़ी, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीख में मैंने एक बात देखी, बहुत सारी अच्छाइयां हैं, लेकिन जो दिल को मोह लेती है वो एक हिकायत, एक हदीस है। उससे पूछा गया वो हदीस क्या है, जरा हमें भी बताओ। वो अंग्रेज कहता है मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आदत थी, वो मदीने के छोटे बच्चों का भी अदब करते थे, छोटे बच्चों का भी ख्याल रखते थे, और जब बच्चे खेलते थे तो उनके साथ बैठ जाया करते, उनको खिलाते थे, उन्हें हंसाते थे। तिजारत के सफर से जब भी आते तो बच्चों के लिए भी कुछ न कुछ लेकर के आते थे। एक मर्तबा का वाकया बताता है, सुनो, हदीस पाक में है। वो अंग्रेज जिसने किताब लिखी और कहा मुझे सबसे ज्यादा अगर किसी शख्सियत से असर हुआ है तो मोहम्मद की जात है। क्यों? कहता है मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक बार बच्चों के साथ बैठे हुए थे, कई बच्चे खेल रहे थे, उन बच्चों में से एक बच्चे का बाप आया, अपने घर से आया, और मजमे में बच्चे जब खेल रहे थे, बाप ने अपने बेटे को पुकारा, बेटा आजा घर पर, तेरी माँ बुलाती है, बेटा कहकर के पुकारा। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खड़े हो गए और उस आए हुए शख्स से कहा कि तू यहाँ पर बेटा कहकर के मत पुकारना, बेटा कहकर
بچے کو مت پکار، اس کا نام جو ہے وہ لے کر پکار۔ اس نے کہا میرا بیٹا ہے، اگر میں اپنے بیٹے کو بیٹا نہ کہوں تو پھر کس کو بیٹا پکاروں؟ میں اپنے بیٹے کو پکار رہا ہوں۔ سنو اے مسلمانوں، مصطفیٰ کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا احساس کیا تھا؟ ارشاد فرماتے ہیں سچ ہے یہ تیرا بیٹا ہے، تو بیٹا کہہ کر پکار سکتا ہے، لیکن اپنے گھر میں پکار، یہاں مت پکار، اس لیے کہ ان بچوں میں بہت سارے یتیم بچے بھی کھیل رہے ہیں جن کے باپ نہیں ہیں۔ اگر تو اپنا بیٹا کہہ کر پکارے گا، ان بچوں کو اپنا باپ یاد آ جائے گا، انہیں کون بیٹا کہے گا، انہیں کون بیٹا کہہ کر پکارے گا۔ میرے عزیزوں، یہ حدیث پاک کے مفہوم میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ایک نان مسلم ہے، اس نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اخلاق کو دیکھ کر کے کتاب میں سر فہرست لکھا، دنیا کا اگر کامل کوئی انسان ہے تو محمد کی ذات، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پاک ہے، جس کو بچوں کی یتیمی کا بھی درد تھا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احساس رکھتے کہ کہیں اس کا دل ملول نہ ہو جائے، اسے ہرٹ نہ ہو، اسے تکلیف نہ ہو۔ آپ کو پتا ہے اس امن عالم کا مسیحا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آج کے ظالم کتے بھونکنے لگ گئے، حضور پاک کی ذات کو کیچڑ اچھالتے ہوئے کہنے لگ گئے کہ انہوں نے جنگیں سکھائی ہیں، آتنک سکھایا ہے، دہشت سکھائی ہے، تم نے پڑھا کیا ہے ہمارے نبی پاک کو؟ میں بتاتا ہوں، مدینہ طیبہ میں یہ اس زمانے کا رواج تھا، جب بھی کسی کے پاس ہتھیار ہوتے تو سب سے بڑا ہتھیار تلوار لے کر کے ہر کوئی چلتا تھا۔ آج کے زمانے میں رائفل بندوقیں وغیرہ آ گئی، اس وقت جو بھی لوگ مال والے ہوتے وہ اپنے ساتھ تلوار لے کر ضرور چلتے، لیکن نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات تو دیکھیں، تلوار کیسے لٹکائی جاتی تھی۔ تلوار بغل میں، اس کو نیام میں رکھ کر کے، اس کا ایک غلاف ہوتا تھا، اس کو اس طرح سے بغل میں لٹکا کر کے لوگ چلتے تھے، جیسے آج بندوق لٹکائی جاتی ہے۔ ایک بار ایک صحابی تلوار لٹکائے ہوئے سامنے سے آ رہے تھے، تلوار کی ڈھال یعنی اس کی مٹھی اوپر کی طرف ہوتی اور اس کی انی، اس کا نوک نیچے کی طرف، سامنے اس طرح چاند کی شکل کیے ہوئے تلوار ہوا کرتی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے آ رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات دیکھیں، آپ نے ان کو روکا اور کہا یہ تلوار اپنے بغل سے نکالو اور اس کو پیچھے کی طرف موڑ لو، یہ جو انی ہے، یہ جو نوک ہے، اس کو پیچھے کی طرف کر لو۔ انہوں نے پوچھا طریقہ تو تلوار ڈالنے کا یہی ہے، لوگ تلوار اسی طرح سے لے کر چلتے ہیں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس طرح پیچھے کرنے کا حکم جو آیا، میرے آقا اس میں حکمت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں یہ گوارا نہیں کرتا کہ ننگی تلوار کی نوک بھی کسی مسلمان کی طرف ہو یا کسی انسان کی طرف ہو کہ دیکھنے والا تمہیں جنگ کی نوبت میں نہ دیکھے، دیکھنے والا تمہیں قاتل کی نظر میں یا لڑنے والے کی صورت میں نہ دیکھے۔ یقیناً تم نے اپنی سیفٹی کے لیے، سیکورٹی کے لیے رکھا ہوگا، لیکن تلوار کی نوک کو بھی پیچھے کی طرف کر کے رکھو تاکہ نئے آنے والے کی طرف تلوار کا منہ نہ ہو، اس کی نوک نہ ہو۔ یہ ہے میرے آقا کی تعلیمات، یہ امن عالم کا مسیحا ہے۔ آپ نے ان لوگوں کو صرف جہاد کا لفظ کہتے ہوئے سنا ہوگا، لفظ جہاد کے ذریعے سے پوری دنیا میں ایک پروپیگنڈا پھیلایا جاتا ہے کہ مسلمان جہادی ہیں۔ یہ لفظ جہاد بھی اگر پڑھ لیا ہوتا ان جاہلوں کو سمجھ میں آ جاتی بات۔ تاریخ مصطفیٰ تو پڑھو کم سے کم، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی پاک میں آپ کو پتا ہے تقریباً میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 17 جنگوں میں شرکت فرمائے، 17 غزوات، اور بعض روایات میں 27 ہیں، کل ملا کر 10 سال کے اندر 27 جنگیں ہوئی، جس میں چھوٹی بڑی جو بھی جنگیں ہوئی ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس میں خود بنفس نفیس شریک رہے۔ اور آپ کو میں بتاؤں، حیرت ہوگی آپ کو، یہ پورے 10 سال کے اندر جو 27 جنگیں جہاد ہوئے، اس میں مرے کتنے لوگ تھے، کتنے لوگ قتل ہوئے؟ ٹوٹل اگر ملایا جائے تو 260 لوگ صرف 10 سال کے اندر مرے تھے۔
قتل ہوئے جنگوں کے اندر، اور ایک تاریخ میں ان کی بتاتا ہوں جو پوری دنیا کو سیکولر اور ڈیموکریسی اور امن کے نام پر تباہی مچاتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے ورلڈ وار فرسٹ جو پہلی عالمی جنگ ہوئی تھی، اس کے اندر تقریباً 1 کروڑ لوگ مارے گئے تھے، 1 کروڑ سے زیادہ لوگ مارے گئے۔ اور دوسری جنگ عظیم جو ہوئی سیکنڈ ورلڈ وار، اس کے اندر 3 کروڑ سے زیادہ لوگ مارے گئے، اتنے ہی زخمی ہوئے، اتنے ہی بے گھر ہوئے، کتنے ملک تباہ ہوئے، کتنے بستیاں اجڑ گئیں، اور آج یہ اسلام کے جہاد کی طرف منہ اٹھائے بیٹھے ہیں، جن میں 10 سال کے اندر 250 سے زیادہ لوگوں کی جانیں کبھی نہیں گئی۔ باوجود اس کے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی یہ ہوتی۔ میرے آقا فرماتے جب بھی کوئی جماعت جہاد کے لیے نکل رہی ہوتی، مجاہدین کو سب سے پہلے میرے آقا یہ تعلیم کرتے، اے مجاہدین جب تم کسی علاقے میں جانا تو یاد رکھنا کس سے لڑنا ہے کس سے نہیں لڑنا ہے۔ یہ جہاد کی تعلیمات میں آج آپ کو بتاؤں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ نصیحت کر کے بھیجتے، کبھی بچوں کی طرف تلوار نہ اٹھانا، کبھی کسی عورت کی طرف تلوار نہ اٹھانا، کبھی کسی بوڑھے کی طرف تلوار نہ اٹھانا، کبھی حمل والی عورت کو نہ پکڑنا۔ جس جنگ میں بھی جاؤ، دشمنوں کی فوج میں بھی جاؤ، بچوں کے ساتھ، بوڑھوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ، حاملہ عورتوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنا۔ اتنا ہی نہیں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب جہاد میں صحابہ کو بھیجتے یہ بھی تلقین فرماتے، جس علاقے میں جاؤ گے وہاں کسی بھی مذہب کی عبادت گاہ کو توڑ پھوڑ نہیں کرو، چاہے وہ کسی کی بھی عبادت گاہ ہو، اس عبادت گاہ کو تم توڑو گے نہیں، برباد نہیں کرو گے۔ اتنا ہی نہیں، یہ بھی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تعلیم فرماتے، جس علاقے میں تم جاؤ گے اس علاقے کے درخت کے پتوں کو بھی نہیں اکھاڑو گے، وہاں کے درختوں کو نہیں اکھاڑو گے اور پتوں کو نہیں توڑو گے۔ اتنی تعلیمات دینے کے بعد میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جہاد کے لیے بھیجتے اور ارشاد فرماتے جو تمہارے خلاف اٹھائے بس اس کے خلاف تم بھی اٹھاؤ۔ یہ ہے جہاد کا مفہوم، یہ ہے جہاد کا مفہوم۔ میاں اگر کوئی آتنکوادی بم باندھ کر کے کہیں اڑا دیتا ہے تو وہ جہاد نہیں ہے، وہ سوسائیڈ اٹیک ہو سکتا ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ عزیزان گرامی وقار، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امن کی تعلیمات کو میں آج آپ کے سامنے کھل کر کے رکھتا ہوں۔ جس نبی پاک کے اخلاق اتنے اعلیٰ کہ قرآن خود کہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب آپ کو سب سے اعلیٰ اخلاق پر اللہ نے پیدا کیا ہے، تیرے خلق کو رب نے جمیل کیا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، کوئی تجھ سے ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے؟ قرآن حضرت عائشہ سے پوچھا گیا ماں آپ بتائیں رسول اللہ کے اخلاق کیسے تھے؟ حضرت عائشہ فرماتی کان خلقہ القرآن، ان کے سارے اخلاق اگر جاننا ہے تو قرآن کو دیکھ لو، قرآن ہی ان کے اخلاق تھے۔